رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول صنعت و تجارت اور کاروبار، مالی معاملات سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدثر اللہ العالی اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوالات موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی کریں گے، اور مفتی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے ہی میں ایک سوال بھی پیش کر دیتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ ایک فورم پہ مفتی صاحب سے سوال کیا گیا۔ مفتی صاحب ایک سوال آیا ہمارے پاس، راحت اسلام بھائی ہیں کوئی، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، سلام، ایک سوال یہ ہے کہ ماڈرن بزنس ایشو ہے کہ وائی فائی سروس پرووائڈر بننا کیسا، اور یہ اس کا طریقہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہم پاکستان سے کسی بھی بڑی موبائل سروس سے اس کے وائی فائی کا سسٹم لیتے ہیں، پیکج لیتے ہیں اور پبلک میں شیئر کر دیتے ہیں آن ڈیفرنٹ ریٹس ڈیپینڈنگ اپون وائی فائی اسپیڈ۔ وائی فائی ٹاورز کے ذریعے سروس لوگوں کے گھر گھر وائرلیس کنیکشن کے ذریعے پہنچ جاتی ہے۔ نیٹ کا یوزیج لوگ نیگیٹو بھی کرتے ہیں، تو اس بارے میں شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے ذہن میں یہی نقطہ ہے کہ منفی استعمال کرنے والے اگر کریں گے جی تو ان پر کوئی وبال آئے گا یا نہیں۔ جی تو نیٹ جو ہے، اس کی جو مثال ہے وہ بجلی کی طرح ہے، ٹھیک کہ بجلی ایک توانائی کا نام ہے، ٹھیک ہے، نیٹ بھی در حقیقت ایک توانائی ہی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی نے جو ہے وہ بجلی لگا کر انڈسٹری لگائی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی جو ہے اپنے گھر میں ہیرن بناتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور چھپائے کام بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو بجلی پرووائڈر پر تو اس کا الزام نہیں جاتا، ٹھیک، بجلی کا اپنا ایک جائز استعمال ہے، کوئی اگر اسے ناجائز استعمال کرے گا جی وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ صحیح، یہی معاملہ انٹرنیٹ پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو انٹرنیٹ کیبل فراہم کرنے والے جو لوگ ہیں، جی تو چونکہ انٹرنیٹ کیبل کا معاملہ ڈش کیبل کی طرح نہیں ہے صحیح، کہ اس میں وہ چینل خود سیٹ کر کر دیتا ہے، انٹرنیٹ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح، یہاں ایک سروس دی جا رہی ہے، فون کال کی طرح ایک سروس ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تمام تر انحصار جیسے سروس دی گئی ہے اس کے اوپر ہے، استعمال کرنے والے پر، جی ہاں، کہ ٹھیک، وہ اس کا کیا استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک، لیکن 2 سے 3 نکات مزید ایسے ہیں جو مد نظر رہنے چاہیے۔ ٹھیک، ایک تو یہ ہے کہ بعض انٹرنیٹ کے جو کیبل والے ہوتے ہیں جی انہوں نے ایک ہب بنایا ہوتا ہے، یعنی ایک مین سرور بنایا ہوتا ہے ٹھیک، جس کو شیئر کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک، اور اس میں ترغیب کے طور پر ویڈیوز رکھی ہوتی ہیں، فلموں کی، گانوں کی، عجیب و غریب، ٹھیک، سنا یہی ہے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی
شخص جو ہے وہ انٹرنیٹ کیبل چلاتا ہے اور یہ کام بھی کرتا ہے تو اس کا یہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک، اس طریقے کی غیر شرعی ویڈیو. جی. دوسری بات سب سے اہم جو کہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تمام گفتگو اس تناظر میں ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ لے کر اس کو پھیلانے کا جو عمل ہے جی یہ قانونی پیمانے میں کیا جائے. ٹھیک. یعنی ظاہر بات ہے ہر کسی کو اس طرح تقسیم کاری کی اجازت نہیں ہوتی. صحیح. اور اب کس نے کیا پیکج لیا ہے اور کیا نہیں لیا، اس پیکج پر قانونی طور پر تقسیم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی شخص فراڈ کرے، بلیک میلنگ کرے اور پتہ چلے کنیکشن اس کے نام ہے اور یہ اٹھا لیا جائے. ٹھیک. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی تقسیم کاری ممکن ہے منع ہو. ٹھیک. تو یہ چیک کر لیا جائے کہ قانون اس حوالے سے کیا جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، تو پھر ان ہدایات کو فالو کرنا بھی ضروری ہوگا. ٹھیک. دو کالز شامل کرتے ہیں سلسلے میں آپ کی، اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے پھر اس کے جوابات لیتے ہیں. دو کالز ایک ساتھ دے دیجیے گا. ہم عمار اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کا احکام تجارت سلسلہ بہت اچھا ہے. مفتی صاحب کے ذریعے سے ہمیں معلومات بہت حاصل ہوتی ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک پنچر کی دکان پر ایک بورڈ آویزہ تھا جس پر لکھا تھا کہ ہوا بھرنے کے 5 روپے 11ویں شریف کے لیے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ بطور اجرت کے اس نے وہ چیز آویزہ کی تھی؟ سوال کر رہے ہیں کہ کسی پنچر شاپ کے اوپر انہوں نے بورڈ دیکھا ہے کہ 5 روپے ہوا بھرنے کے، ٹائرس میں جو ہوا بھرتے ہیں اس کے پیسے تو لیتے ہیں یہ لوگ، کبھی نہیں بھی لیتے، لیکن یہ بورڈ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ 11ویں شریف کے حوالے سے لگا ہوا. بعض اوقات سوال تو بڑا ہی عام فہم ہوتا ہے. ٹھیک. اور ایک کامن سا سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فقہی اعتبار سے اس پر کبھی غور نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے. اب فقہی اعتبار سے اس مسئلے کی 2 جہتیں بن رہی ہیں، مطلب نیاز کو ہٹا کے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ یہ جائے اور ہوا بھرے. ٹھیک ہے. بس، اور اس کے پیسے دے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اب ہوا بھرنے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بائک والے تو عام طور پر خود ہی بھر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کار والے ہیں، 4 ویل والے جو ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ 2 کیٹیگری ہیں. ٹیکسی وغیرہ والے جو ہیں وہ خود اتر کے بھر لیتے ہیں. جی. اور دوسری گاڑیوں والے اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھی آپ ہوا بھر دو. ٹھیک ہے. تو پھر باب المدینہ میں اکثر جگہوں پہ تو یہ دیکھا ہے کہ 10 روپے دے دیے جاتے ہیں. کوئی زیادہ دینا چاہے تو وہ زیادہ دے دیتا ہے. باقاعدہ کوئی طے شدہ نہیں ہے. 10 روپے کا تو ایک ہے عرف ہے، مطلب اسے دیے جاتے ہیں. ٹھیک. کوئی نہیں دیتا جان پہچان ایک، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیے جاتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. اس لیے دینا چاہیے کہ اس کی بجلی خرچ ہو رہی ہے، اس کا جو ہے وہ سروس وہ دے رہا ہے، ذاتی طور پر آ کے پائپ لگا کر ہوا بھر رہا ہے، تو اس کا تو روزگار ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہر بندہ اس سے مفت میں کام کروانے کے لیے آ جائے تو وہ کیا کمائے گا؟ ٹھیک ہے. تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے ایک سروس لی جائے اور اس کو پیسے نہ دیے جائیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ انصاف پر مبنی معلوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ سوال سے جدا ایک بات فرما رہے ہیں. سوال سے جدا ایک بات ہے. تو دوسری اب بات یہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ خود آیا ہے اور آ کے اس نے سروس دی ہے، ٹھیک ہے، تب تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح، کوئی شبہ نہیں جائز ہونے میں. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود آیا اور خود نہیں آیا، بندہ اترا اور اس نے اٹھا کے ٹائر میں ہوا بھر لی. تو اب ہوا قابل قیمت اس موقع پر ہے یا نہیں، یہ ایک ضرور فقہی بحث ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا جائز یا ناجائز ہونا، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے اس کی وجہ کا تعین کرنا. ٹھیک، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. یہاں جائز تو اس اعتبار سے ضرور ہے، یعنی اجرت دینا، کہ اس کی مشینری تو استعمال ہو ہی رہی ہے. اگر ہوا کو ہم ایک وہ نہ مانے، قابل خرید و فروخت نہ مانے ٹھیک ہے، اس موقع پر، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ اس کی مشینری تو استعمال ہو رہی ہے. جی اس کی بالکل. بجلی استعمال ہوئی ہے اس کے اندر. جی. تو اب جو پیسے دیے جائیں گے
وہ بلا شبہ ایک ایسی چیز کے دیے جائیں گے کہ جس میں ایک سروس کا پہلو موجود ہے. ٹھیک ہے. اب قطع نظر اس کے کہ ہوا بھروائی ہے یا پیٹرول بھروایا ہے یا سی این جی بھروائی ہے، ایک شخص اپنی جو ہے وہ چیز بیچ رہا ہے اور اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ چیز جو بکے گی یا جو سروس میں فراہم کروں گا، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی فلاں کام میں خرچ کروں گا. ٹھیک. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور وہ شخص باؤنڈ بھی نہیں ہے. اچھا، یعنی اس پہ لازم نہیں ہوگا. اس پر لازم نہیں ہے، اس کی مرضی ہے وہ خرچ کرے یا نہ کرے، اس کی رقم ہے وہ. ٹھیک. لوگوں کا چندہ نہیں ہے یہ. ٹھیک. تو اگر ایسی کیفیت ہے کہ لوگ اسے چندہ ہی سمجھ کر دیتے ہوں تو پھر لازمی ہو جائے گا. تو یوں سوال تو چھوٹا سا ہے لیکن جہتیں بہت ساری ہیں. 2 سوال اور شامل کریں گے سلسلے میں، ایک ساتھ دے دیجیے گا ہمیں. عثمان حنیف افکار اسلام آباد سے. میرا سوال یہ تھا کہ مضاربہ کی کیا تعریف ہے، اور ایک میں نے بینک کے نمائندے سے معلوم کیا کہ آپ کیا یعنی کہ مضاربہ کی بنیاد پر آپ کیا پروفٹ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پروفٹ ہمارا فکس نہیں ہوتا، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان بینک خود اٹھاتا ہے. تو یہ بتائیے کہ اس صورت میں مضاربہ کرنا کیسا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ لگا ہو اور کوئی ایسا سوال کا جواب ہو کہ جس کا جاننا فرض ہو، تو اس ایسے میں اذان ہو جائے تو بندہ اذان سنے یا دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ سنتا رہے، اس کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی عثمان بھائی، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. مفتی صاحب، میرا نام طلحہ ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہم نے مبلغین سے سنا ہے کہ فاروق اعظم کا قول ہے کہ خریداری وہی کرے جو کہ عالم ہو. تو اس قول کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یعنی کہ اب کیا عوام الناس مارکیٹ میں جا کر خریداری نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے جی طلحہ بھائی، آپ کے بھی اس اشکال کا جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، پہلے یہ عثمان بھائی اسلام آباد سے کہ مضاربہ کی تعریف اور پھر انہوں نے کیفیت بھی بیان کی. دیکھیں، میں تو کوئی برائی بیان نہیں کر رہا، لوگ خود برائی بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی مضاربت کرنے والے خود جب یہ بات مانتے ہیں کہ جی ہاں نقصان تو ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، ہم خود اپنے پلے سے دے دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی گاہک سے یا یوں کہیے کہ ایک پارٹنر ہی ہوتا ہے، جی داری جو رب المال ہے وہ پارٹنر ہی ہوتا ہے. تو مضارب نے اپنے رب المال سے یہ طے کر لیا کہ آپ کو ہر صورت میں نفع ملے گا ہی ملے گا. ٹھیک. تو ایسی جو مضاربت ہے وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور بھی بہت سارے علمی اشکالات ہیں. رہی بات ان کی یہ کہ مضاربت کیا ہوتی ہے، تو مضاربت کے اندر ایک شخص کا پیسہ ہوتا ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے. ٹھیک. جن اداروں کی انہوں نے مثال دی اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ایک شخص کا نہیں ہوتا، جتنے بھی کسٹمر جمع کرواتے ہیں تمام کو من حیث المجموع ٹھیک ہے ایک رب المال تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ادارہ ہے وہ مضارب کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور ٹھیک. نفع تقسیم ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے ٹیکنیکل اعتراضات ہوتے ہیں. میں ایک مرتبہ میٹنگ تھی ہماری، تو میں نے اس پہ اشکال یہ وارد کیا کہ 29 رمضان ہے اور کسی نے آ کے پیسے جمع کروا دیے، اگلے دن 3 دن کی چھٹی ہو گئی، پھر اس سے اگلے دن اتوار آ گیا، پھر اس سے اگلے دن ہڑتالیں آ گئیں، ہفتہ یوں گزر گیا. ٹھیک ہے. اب 8ویں دن اس نے اپنے پیسے نکلوا لیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے تو کوئی کام کیا ہی نہیں، صحیح ہے. لیکن آپ اس کو نفع دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو کہا کہ 3 ہمارے پاس فارمولے ہیں. ایک یہ ہے کہ رقم کتنی تھی، دوسرا کتنے مدت کے لیے انویسٹ کی تھی، اور تیسرا یہ کہ کتنا عرصہ تک رہی. ٹھیک ہے. ان پر ہم اس کو نفع دے دیں گے. تو پھر میں نے عرض کیا کہ جو شریعہ کے اصول ہیں وہ تو یہاں پر اپلائی نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے. آپ نے تو کچھ اور چیزوں کو اپلائی کیا ہے. ٹھیک تو یہی وہ علمی اشکالات ہیں کہ جن کی بنا پر ہمیں تحفظات ہیں. تو بہرحال مضاربت یہ ہوتی ہے کہ ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت ہو. ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے دوسرا جو سوال اٹھایا واقعی میں ہے تو بڑا قابل توجہ کہ دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ آ رہا ہے اور یہ ہمارا سلسلہ احکام تجارت بھی اسی کی گویا کہ ایک شاخ ہے، اسی کا ایک شعبہ ہے. اب اس میں کسی فرض علم کے متعلق گفتگو جاری ہے، اتنے میں اذان ہو گئی تو کیا کیا جائے؟ علم دین کی جو بھی محفل ہو، علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو،
قطع نظر اس کے کہ وہاں آداب پر گفتگو ہو رہی ہو، مستحبات پر گفتگو ہو رہی ہو، اخلاقیات پر گفتگو ہو رہی ہو، یا فرض علوم پر گفتگو ہو رہی ہو، ضروری نہیں کہ فرض علوم پر ہی گفتگو ہو، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی کوئی بھی نشست ہو، ٹھیک ہے، تمام کا حکم ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر علم دین سیکھنے اور سکھانے کے دوران آذان ہو جاتی ہے تو علم دین کی جو نشست ہے اسے روکنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک وہ علم دین کی نشست جاری رکھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو آذان ہے اس کے ہیں دو احکام، ٹھیک، یعنی آذان کا جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن زبان سے دینا واجب نہیں ہے، کسی بھی صورت میں واجب نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ آذان کے بعد مسجد کی طرف چل کر جانا واجب ہے، ٹھیک، اور وہ اسی وقت واجب ہوگا کہ بندہ جا کر جماعت میں شرکت ہو جائے۔ ٹھیک، عام طور پر 15-20 منٹ پہلے، اور باب المدینہ میں خاص طور پر ظہر کی جو اذانیں ہیں وہ آدھا گھنٹے پہلے ہوتی ہیں، ٹھیک، تو بعض لوگ تو اس ٹائم لنچ بھی کر لیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اذان کا جواب دینا بہت بڑی نیکی کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری نیکیاں اس سے حاصل ہوتی ہیں، لاکھوں لاکھ نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی تاکید اپنی جگہ پر ہے، اذان کا احترام بھی اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو علم دین کی مجلس جہاں بھی جاری ہو اسے بلا تعطل جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اذان کے جواب کی آپ نے کیفیت بیان کری، یعنی اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھتا گویا اسے بھی جواب اذان میں یہ شمار بھی جواب اذان ہے، یہ جواب الاقدام ہے، جواب بھی مسجد کی طرف چل کر جانا۔ ٹھیک ہے۔ اس سے دوسرا جو سوال تھا ہمارا، تیسرا سوال تھا اس دوسری کال کا، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول انہوں نے بیان کیا ہے، تو پھر کیا اہل علم کے علاوہ کوئی خریداری نہ کرے، یا اس کی کیا توجہ ہے؟ دیکھیے اس مسئلے کے اندر قول تو بڑا واضح ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جی، یوں نہیں ہے اہل علم کے علاوہ نہ کرے، یوں ہے کہ جو عالم ہو وہی ہمارے بازار میں آئے۔ جی، تو ایک یہ چوٹ ہے کہ خریداری جو ہے نا وہ کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں، اس میں حلال و حرام ہیں، اس میں طور طریقے ہیں، اس میں جو ہے وہ مختلف جہتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے مسائل بھی سیکھے جائیں۔ تو یہ ایک جملہ ہے جس کے ذریعے چوٹ ڈالی گئی ہے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں امور دنیا کے کہ جن کی وجہ آوری جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان پر ضروری نہیں کہ کوئی گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو گناہ سے بچاتی ہے۔ ٹھیک، اب خرید و فروخت کی سینکڑوں قسمیں سی ہیں جو جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص وہی جو ہے وہ طریقے اختیار کرتا رہا جائز طریقے، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، صحیح، لیکن اگر یہ ناجائز میں پڑا تو گناہ ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر اس کا شعبہ ہی یہ ہے یا اس سے خریدنا ہی پڑتا ہے تو پھر اس پر یہ ضرور فرض ہوگا کہ اس کے مسائل سیکھے تاکہ یہ حرام میں نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ جہالت کی نحوست سب سے بڑی یہی ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کوئی غلط کام کر گیا ہے، ٹھیک، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یعنی کاروباری مسائل سیکھیں، اس کی اہمیت اس قول میں واضح ہوئی، اور ہمارا یہ سلسلہ بھی گویا کہ یہ مسائل سکھانے کے اعتبار سے اس قول کو نافذ کرنے کی طرف گامزن ہے، کہہ سکتے ہیں۔ بلا شبہ شریعت کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، اور انہی تعلیمات پر ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں۔ ٹھیک، مزید کالز آپ کی شامل کریں گے، سوالات دو کال دے دیجیے گا ہمیں۔ اجاز احمد شاہ تاری جریال کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، ایک کالج میں کام کرتا ہوں اور ساتھ اس میں میری پارٹنرشپ بھی ہے۔ ہمارے جو آنر ہیں ساری انویسٹمنٹ سارا سسٹم وہی چلا رہے ہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے کہ آپ ٹیچ بھی کریں اور ساتھ اس کی مینجمنٹ بھی کریں، اور اس کا جو پروفٹ لاس ہوگا وہ ہم 50-50 کریں گے۔ تو آیا ایسا میرا ان کے ساتھ یہ کرنا ایسا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے، سوال کا جواب لیتے ہیں، ایک اور کال دیجیے ہمیں۔ جی میرا نام عبدالقادر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آج کل جو منرل واٹر پانی کا کام ہو رہا ہے، یہ پانی کا کام کرنا کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس کا بھی سوال کا آپ کا جواب لیتا ہوں۔ سر پہلا سوال کشمیر سے ہے ہمارے پاس، اعجاز صاحب ہیں، لیکن کالج میں کام کرتے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آنر ہے۔ اب صورت جو ہے جو آپ کے سامنے سوال، دیکھیں یہ
सूरत जो है एक मलगूबा है, यानी जी। माजून मुरक्कब है, जी बहुत सारी जहतें इसमें जमा हो गई हैं। तो अब एक छोटी सी फ़ोन कॉल की बुनियाद पर जवाब देना मुमकिन नहीं है। ठीक। पार्टनरशिप यहाँ जायज़ हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है अब अगर ये पार्टनर हैं जी। तो जाहिर बात है अपनी जिम्मेदारियां तकसीम तो करेंगे ना। ठीक है। भाई इन्होंने जो है वो एडमिन को भी ले लिया, कुछ देर पढ़ा भी दिया, ठीक है। और दूसरा जो है वो अकाउंट को देख लेता है और वो किसी और शोबे को भी संभाल लेता है। ठीक है। तो यूं जब भी दो वर्किंग पार्टनर होंगे वो अपनी जिम्मेदारियां कोई ना कोई तो तकसीम करेंगे ना। ठीक है। तो जिम्मेदारियां तो तकसीम होती रहती हैं, लेकिन यहाँ एक और चीज़ है जो काबिल तवज्जो है जी। कि अगर तो ये टीचिंग करने के पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये सूरत महल गौर है। ठीक है। क्योंकि कोई भी दो पार्टनर जब पार्टनरशिप में आ जाएं सही। तो फिर वो अपनी कंपनी से तनख्वाह नहीं ले सकते। ठीक। क्योंकि वो खुद मालिक है, मालिक खुद अपने आप से तनख्वाह थोड़ी देता है। ठीक है। तो बाद जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग 2 से 3 पार्टनर होते हैं, कोई एक सुस्त काम कर रहा होता है, कोई तेज़ काम कर रहा होता है, तो फिर ये आपस में ये तय करते हैं कि भाई तनख्वाह मुकर्रर कर लेते हैं। ठीक। जो काम करने आएगा उसे इजाफी पैसे भी मिलेंगे तो खुश दिली से आएगा। ठीक। तो बज़ाहिर ये एक फार्मूला है। ठीक है। लेकिन इस फार्मूले की जो हैसियत है वो शरीयत को मुसल्लम नहीं है। ठीक है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुतुब के हवाले से इसकी मुमानत की सराहत की है। फतावा रज़िया में इसकी सराहत मौजूद है। तो ये एक वो सूरत है कि जो महल गौर है। तो यूँ मैंने इनसे अर्ज़ किया है कि इनके जो सवाल का जवाब है फौरी तौर पर तो नहीं दिया जा सकता। ठीक है। बहुत कुछ इनसे पूछना पड़ेगा, इनको ब्रीफ करना पड़ेगा, वजाहतें करनी पड़ेंगी, फिर मसला इनका जो सवाल है खुलकर उसकी जहतें सामने आएंगी, फिर हतमी तौर पर जवाब देना मुमकिन होगा। ठीक। उसका भी चंद सिलसिलों के बाद दोबारा सवाल आया कि पानी का काम करना कैसा है, पानी का जो काम चल रहा है। मुस्लिम शरीफ पढ़ाते हुए मुझे याद पड़ता है कि एक रिवायत आई थी जिसके तहत मुख्तलिफ मज़ाहिब ज़िक्र किए गए थे। तो एक शख्स था जिसका ये कौल था कि ये पानी की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती और उसके पैरोकारों को चाहिए कि वो ना करें। लेकिन जो दीगर मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब में इसकी मुमानत हरगिज़ नहीं है। ठीक। और पानी की खरीद फरोख्त जायज़ है। और पानी एक काबिल इंतकाल चीज़ है। ठीक है। यानी काबिल इंतकाल से मुराद ये है कि पानी की मिल्कियत बनती है। जी। ऐसा नहीं है कि पानी काबिल मिल्कियत ही ना हो। ठीक है, मुंतकिल हो जाता है दूसरा। काबिल मिल्कियत भी है और काबिल इंतकाल भी है। मिसाल के तौर पर फुक़हा ने सैकड़ों जुज़ियात लिखे हैं। नाबालिग बच्चा भर ले तो मालिक बन जाएगा, कोई शख्स नहर से पानी भर ले तो मालिक बन जाएगा। ठीक है। तो मालिक माल का ही बना जाता है ना। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये माल है। जिस तरीके से एक मुट्ठी मट्टी ये माल नहीं है। सही। मतलब उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक मुट्ठी जो है, एक मुट्ठी जो मट्टी है, ठीक है, इसको कुब्जा कहते हैं। ठीक है। ये माल नहीं है। ठीक है। ये A4 का पेपर है, शायद अब ये माल ना रहा हो, कुछ लिख दिया मैंने, लेकिन ये प्लेन है तो ये माल है। ठीक है। लेकिन यही पेपर रद्दी में आ गया, ठीक है, तो आमतौर पर रद्दी का एक पेपर नहीं बिकता। ठीक है, बेकीमत हो गया अभी। एक पेपर नहीं बिकता। ठीक है। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो ये बिकता है। ठीक है। मट्टी अगर ज्यादा है, मतलब गधा गाड़ियों में भी बिक्री होती है, और जो छोटे शहरों में तो गधों के दाएं और बाएं लदी होती है मट्टी। ठीक है। थोड़ी होती है वो, जी जी, वो भी बिक्री होती है, ट्रक बिक्रे होते हैं। ठीक। तो बात चीज़ों की जो हैसियतें हैं कम और ज़्यादा होने पे मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है। दारो मदार है उसकी हैसियत पर। ठीक है। तो पानी की जो मिनरल वाटर की बोतलें हैं, छोटी भी अगर हैं वो, तो उनकी भी एक माली हैसियत है। ठीक। तो खरीद फरोख्त उनकी जायज़ है, बशर्ते ये कि कानूनी तकाज़े पूरे किए जाए। ठीक। अब्दुल कादिर भाई, आपको भी और हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को भी पानी के हवाले से ब्रीफली मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, कॉल दे दीजिएगा। बशार हुसैन यूसी लाहौर से। मेरा सवाल ये है जनाब कि आजकल बाजार में जो गोश्त वगैरह बिकता है
بالخصوص مرغی وغیرہ جو ہے، تو اس کا گوشت کا ریٹ لگا ہوتا ہے تختی پر دکانوں کے اوپر کہ گوشت اتنے روپے کلو، جبکہ وہ لوگ جب تولتے ہیں تو اس کا کوٹا وغیرہ جس میں اس کے فیڈ ہوتی ہے، خوراک ہوتی ہے، چونچ بھی ساتھ ہی تول لیتے ہیں، اور وہ چربی وغیرہ جو ویسٹ ہوتی ہے وہ بھی ساتھ تلتی ہے، جبکہ ریٹ گوشت کا لکھا ہوتا ہے اور تولنے میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ مرغی کے گوشت کا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور باقی میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے کہ گوشت یہ کلو اور مرغی یہ کلو، لیکن پھر جب تولتے ہیں تو وہ ویسٹیج کے ساتھ تولتے ہیں۔ سوال بڑے ہی جو ہے وہ پائے کا سوال ہے، اور ہم جب طالب علم ہوا کرتے تھے تو خاص طور پر صرف اور نحو پڑھتے ہوئے اس طرح کے بہت سارے سوالات کیا کرتے تھے اپنے اساتذہ سے کہ یہاں جو ہے وہ قاعدہ کیوں جاری نہیں ہو رہا، حروف معطل آ رہے ہیں، یہاں تو اس کو حذف ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر یہ باتیں سائلین کو نہیں آئیں گے سمجھ میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوال اصولی طور پر بالکل بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سارے جو جملے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے متعلقات خود ہی لیے ہوئے ہوتے ہیں، جی خود ہی لیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے متعلقات واضح نہیں کیے جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ مچھلی تو ہے نہیں ٹھیک ہے، کہ بغیر سری پائے کے مل جائے گی، صحیح ہے، تو مرغی ہے، ٹھیک ہے، تو مرغی میں سری بھی آئے گی، اور خیر سری اور پائے کا عرف نہیں ہے ہمارے یہاں، جی الگ رکھے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کہا کہ گوشت اتنے روپے کلو، تو کیا وہ ہڈی نہیں ڈال سکتا؟ بالکل ڈالے گا، ہڈی تو ہوتی ہے، بون اس لیس کے تو ریٹ ہی الگ کا ہوتے تو یہ ہیں۔ مطلب ہوا نا کہ اگر گوشت لکھ دیا ہے گوشت کا ریٹ اتنا ہے تو اب وہ ہڈی نہیں ڈال سکتا، ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، اس جملے سے عرف عام میں کیا مراد لیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس جملے کی تشریح کریں گے۔ صحیح، تو جب ہڈی داخل مانی گئی ہے، یہ بھی مان رہے ہیں، سائل بھی مانیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک مرغی کی خرید و فروخت کرتے وقت جو اجزاء ڈالے جاتے ہیں وہ ڈالنے کا دکاندار کو استحقاق رہے گا۔ ٹھیک، اب چربی تو جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ چربی نہ ڈالی جاتی ہو۔ ہاں ایک الگ کیٹیگری ہوتی ہے کہ جہاں بون لیس ہوتا ہے گوشت، ٹھیک، اس کے پھر ریٹ جدا ہوتے ہیں، اور پھر مرغی میں بھی دو طرح کے ریٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ بغیر کلیجی وغیرہ کے لیں گے تو اس کے یہ ریٹ ہوں گے، کلیجی کے ساتھ لیں گے تو یہ ریٹ ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ایک لغوی اعتبار سے سوال ہے، باقی فقہی اعتبار سے تو جواب میں نے دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی، عرف کے مطابق نہیں بھی اس لیے کہ جب اس نے ریٹ ہی دو کیے ہوئے ہیں جی، کہ کلیجی وغیرہ کے ساتھ اتنے کا گوشت ملے گا اور ٹھیک، اس کے بغیر اتنے کا ملے گا، ٹھیک، تو پھر ایک صورت میں وہ ڈال سکتا ہے، دوسری صورت میں نہیں ڈال سکتا۔ ٹھیک، ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اسے سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیکھتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیکھتا ہوں تجھ کو آستا تیرے